اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ الحمدللہ علوم القرآن کا کورس جاری ہے، جس میں ہم نے اب تک وحی تک کا کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم سلیبس سے۔ آج سلیبس میں موجود ہے مکی اور مدنی صورتوں کی جو اہمیت ہے ان کے بارے میں مینشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کہ ہم ان کے مضامین کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آج کا لیکچر اس حوالے سے کہ سلیبس میں کیا کچھ ہے تھوڑا سا ارریلیونٹ اس وجہ سے کہ میں نے اس میں ڈیٹیل ڈالی ہے کہ ہم مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے سلیبس میں مینشن ہے، لیکن ہمیں ایگزیکٹ یہ نہیں پتہ کہ سورت کسے کہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ مدنی کیا ہوتی ہیں۔ تو ڈائریکٹ ہم چلے جائیں ان کے اندر جو مضامین ہیں ان پر بات کرنے کے، تو یہ رٹا بازی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج کا لیکچر تمہیدی لیکچر ہے، اس میں میں بیسک بات کروں گی کہ سورت کب بنی اور اس کے معنی کیا ہیں، اس کو کیوں بنایا گیا، اور سورت اس کو کہتے کیوں ہیں، اور قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں، پھر مدنی اور مکی یہ ٹرم جو ہے وہ کس کے ساتھ لگتی ہے، اور پھر ان کی تعداد اس حوالے سے کیا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے مضامین کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورہ، اس کو سورت کہنے کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ سورت شہر کی جس طرح فصیل ہوتی ہے نا، فصیل کہتے ہیں باؤنڈری کو، حد کو، ٹھیک ہے، وہ حد جس کے اندر وہ شہر موجود ہوتا ہے، جیسے فیصل آباد ہے، جیسے لاہور ہے، ایک فصیل ہوتی ہے نا، ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو کراس کریں گے تو ہم دوسرے شہر میں انٹر ہو جائیں گے۔ سیم لائک دس قرآن کریم کی آیات کو جوڑا گیا، ٹھیک ہے، کچھ کو کچھ طرح سے سیو کیا گیا، کچھ آیات کو کسی اور طرح سے، ٹھیک ہے، مضمون کے اعتبار سے، اور پھر ان کو جس طرح سے جن کی گروپنگ کی گئی آیات کی، اس گروپنگ کو کیا کہا گیا، سورت کہا گیا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی آیات معینہ محدودہ پر سورت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ معینہ یعنی معین کردہ، محدود مطلب چوزی، چن کے، اور ان سے ملا کے سورت بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اور سیم اسی طرح سے ایک اور وجہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں جن کی ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے، اور اکثر نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ ایک بات یہاں پر ضرور یاد رکھی جائے کہ ایک صورت کے ایک سے زیادہ نام بھی ہیں، اس کو ایک سے زیادہ ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، تو یہاں کنفیوز نہیں ہونا۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ ہے، اسے سورہ ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے بہت سے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے کل 36 نام ہیں، یہاں تک کہ علماء کرام نے، علماء اسلام نے بتائے ہیں، یعنی اس کے اندر جو مفہوم ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کے نام بھی کنسیڈر کیے گئے۔ تو اسی طرح کچھ صورتوں کے پہلے حروف سے، یعنی جو پہلی آیت ہے اس کا پہلا جو حرف ہے اسی سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ کچھ کے اندر کسی خاص بات کا ذکر ہوا، جس طرح سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا خاص ذکر ہے، اس لیے سورہ نحل۔ سورہ نمل میں خاص چونٹی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ نمل۔ سورہ احزاب ہے تو اسے سورہ احزاب کیوں کہا گیا، غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ کیوں کہا گیا، اس میں بقرہ گائے والا واقعہ مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر صورت کا نام اس مناسبت سے رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ صورتوں کے نام سملر ہیں، کچھ کے ایک سے زیادہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے سورہ فاتحہ کی آپ کو مثال بھی دی ہے، سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ جو ہے بات آپ نے ذہن میں رکھنی، کل کتنی ہے 114، اس میں سے مکی کتنی ہے، مدنی کتنی ہے، یہ بحث اور تکرار تو ہم کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جب ہم ان کے مضامین کو پڑھیں گے، ابھی ہم ان کے تعارف کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ایک قول کے مطابق سورہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں بلندی یا بلند منزل، ٹھیک ہے، کسی کا کسی چیز سے پریورٹی پہ ہونا، ٹھیک ہے، فوقیت پہ ہونا۔ اس سے مراد کیا ہے، یعنی کہ جس طرح دنیا کی تمام کتابوں سے افضل کیا ہے، قرآن کریم، اور قرآن کریم کس چیز پہ منحصر ہے،
کس چیز قرآن کریم کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، آیتوں سے مل کے صورتیں بنتی ہیں، صورتوں سے مل کے قرآن بنتا ہے، کل 114 صورتوں سے مل کے قرآن بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح قرآن بلند مرتبہ کتاب ہے جس کا کوئی اور میچ نہیں ہے کسی اور کتاب کے ساتھ، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، تو یہ کتاب صورتوں سے مل کے بنی، تو سورہ کیا وہ بلند بالا چیز، اس کو عظمت کے لحاظ سے، رفعت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، بلندی کے لحاظ سے، ہر طرح سے ہم دیکھیں تو یہ فوقیت پہ ہے قرآن۔ شان دیکھ لیں، احکامات دیکھ لیں، زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ لیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، اس سے پہلے کی امتوں کے حوال جس طرح قرآن کریم میں مینشن ہے دیکھ لیں، اگر کچھ بھی پڑھ لیں، قرآن نو ون کین بیٹ دس ہولی بک، ٹھیک ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح دنیا کی دوسری کتابیں مختلف ابواب پر، مختلف چیپٹرز پر تقسیم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی کتاب فزکس، کیمسٹری، میتھس کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں چیپٹرز ہوتے ہیں، اس میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے، اس میں یہ، تو آپ دیکھیں گے اکثر ہم گوگل کریں یا کوئی انگلش بک پڑھ رہے ہوں تو اس میں ریفرنس جب قرآن کریم کی آیت کا لکھا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے چیپٹر دس ورس دس، تو چیپٹر سٹینڈز فور سورہ ہی ہے، سمجھ آ رہی، اور ورس مین آیت کو کہتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گویا ہر صورت ایک بلند منزل کا نام ہے، ان میں سے جس نسبت سے بھی سورہ کو صورت کہا جاتا ہے صحیح اور درست ہے، یعنی جتنے بھی ابھی تک میں نے پڑھائے کسی ایک نسبت سے بھی، خواہ بلندی کی طرف معنی لے کے جانا، خواہ باؤنڈری کی طرف، محدود کرنے کی طرف، جس طرح آیات کو چند صورت کے اندر محدود کیا گیا اور وہ باؤنڈری لگائی گئی ان کے ارد گرد اور اسے صورت کا نام دیا گیا، تو کسی بھی مناسبت سے پکارا جائے تو تمام درست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی میں نے تمہید باندھی بیسک سورہ کے تعارف کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ سورہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے، پھر ہم پڑھیں گے کہ مکی سورہ کیا ہے اور مدنی سورہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی شناخت، اس کو پہچاننے کی معیارات جو علماء نے کنسیڈر کیے، اختلافی رائے بھی میں بتانے لگی ہوں، اور وہ رائے جس میں اختلاف نہیں ہے اور اس کو ہائر کہہ لیں کہ اس طرح سے کہ ہر متفق علیہ ہوتے ہیں، اس پر تمام کے تمام علماء متفق ہیں یا اس کو پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں، اس کی بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور اختلافی اس لیے میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ نے کسی بک میں کچھ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ اس کے حوالے سے اور بھی روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وقت کا معیار، بعض نے وقت کے لحاظ سے مکی اور مدنی صورتوں کو ڈیوائیڈ کیا، یعنی بعض نے کہا کہ جو کچھ بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی ہے، اور جو کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اعلان نبوت آپ نے کیا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اب 40 سال سے لے کے ہجرت مدینہ سے پہلے تک جتنی بھی لائف تھی، جتنی بھی صورتیں اتری، وہ ساری کی ساری علماء کچھ کا کہنا ہے کہ وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ لیکن اس میں ایک سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات مدینہ میں بھی تھے، شان نزول جب ہم اس آیت کا پڑھتے ہیں کہ وہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن وہ مکی سورہ کے اندر ایڈ ہے اور وہ سورہ کا ٹائٹل بھی مکی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی آپ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو ذرا پزل ہو رہے ہیں، آپ بس ایک ٹائپ ابھی تک ذہن میں پڑھ لیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو وقت کے اعتبار سے جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں، لیکن حتمی بات یہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ مخاطب کا معیار بھی، یعنی بعض نے ان لوگوں کو اس طرح سے توجہ دلائی، یعنی انہوں نے کہا کہ صورتوں کا خطاب جن لوگوں سے ہے، جن احباب سے ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ صورتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اور کیا کہا گیا کہ وہ سب کچھ جن میں خطاب اہلیان مکہ سے ہے وہ مکی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے خطاب کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے وقت کا تھا، اب وہ کہہ رہے چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، خطاب اہلیان مکہ سے ہیں وہ مکی ہیں، اور وہ سب صورتیں جن میں خطاب اہلیان مدینہ سے ہے وہ مدنی ہیں۔ اس خطاب کی تشخیص کا معیار یہ ہے کہ جہاں عبارت یا ایھا الناس آئی ہے وہاں خطاب اہلیان مکہ سے ہے۔ اب دیکھیں میجورٹی آف پیپل اس وقت ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں بتا رہی ہوں کہ کہنے کے پیچھے ان کی ریزن کیا ہے، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا پہ، کہ جب ابتدائی دور میں اسلام پھیل رہا تھا تو یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا جاتا تھا، اے لوگو، اے انسانوں، سب سے۔ اور پھر جب ہجرت ہو گئی اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ پھیل گئی
تو پھر یا ایھاالذین آمنوا ایمان والوں کو جو احکامات دیے گئے تو وہ مدینہ میں اوبویسلی زیادہ اسلام پھیلا اور وہاں پر ہجرت کی گئی اور بہت سے ملک فتح بھی ہوئے مدینہ میں جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. تو آپ کے دنیا سے ظاہری طور پر رحلت فرما جانے کے بعد بھی خلیفہ راشدین کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جن میں خطاب کیا گیا ہے نا یا ایھا الناس, وہ اہلیان مکہ ہیں اور وہ صورت مکی ہیں جہاں پر یا ایھا الناس کا ذکر ہے, اور یا ایھا الذین آمنوا جہاں پکارا گیا ہے وہ خطاب اہل مدینہ سے اور وہ مدنی صورتیں. لیکن 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 ایک اہم نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ بعض صورتوں کی تمام آیتیں, ٹھیک ہے, شروع سے آخر تک مکی, اور ان میں بعض کی تمام آیتیں مدنی ہیں. یعنی اب یہاں سمجھیے گا کچھ صورتیں ایسی ہیں, آپ اگر قرآن کی تفسیر سے فیملیئر ہیں یا نہیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. ہم پڑھتے ہیں شان نزول میں یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی, ہاں ماں سوائے آیت نمبر 11 سے 13 تک, ٹھیک ہے, ہم اس طرح پڑھتے ہیں. یعنی کچھ صورتیں تو ایسی بھی ہیں جو پوری مکہ میں نازل ہوئی, کچھ حصہ مدینہ میں, کچھ آیات مدینہ میں, اور کچھ ایسی ہیں مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی کچھ آیات مکی ہیں. ٹھیک ہے, تو تاہم بعض صورتوں کی ابتدائی آیات مکہ میں اور باقی آیات مدینہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں غالب آیات یعنی آیات کی تعداد کی اکثریت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یعنی وہ صورت مکی ہے, اسے کیوں کہا جاتا ہے یہ مکی ہے, کیونکہ مدینہ کی کچھ آیات جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ اس میں ایڈ ضرور ہے, لیکن اکثریت مکی آیتوں کی, زیادہ مکی آیتیں, تو جو آیات زیادہ ہیں سورت کو بھی وہی ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ یہ سورت. ہم بہت سی صورتیں ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن کریم میں, جب ہم حفظ کرتے ہوتے تھے تو ہم نے کسی قرآن میں دیکھنا تو اس صورت کا مدنی لکھا ہوتا تھا, کسی کا مکیہ. تو بہرحال ہم بھی اس کو اسی طرز پہ رکھتے تھے, اسی لیول پہ, نہ ہم کسی فساد میں پڑھے, نہ ہم کسی اس میں کہ بھئی یہ غلط پرنٹ یہاں پہ ہے کہ وہاں پہ ہے. تو ہمارے استادوں نے سکھا دیا تھا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض علماء کے قریب وہ مکی ہوتی ہے ڈویژن کے اعتبار سے, بعض کے قریب وہ مدنی ہوتی ہے. تو اس کا علم حاصل کرنا امت پہ فرض نہیں ہے مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں کہ کون سی مکی ہے کون. ہاں لیکن اس لحاظ سے لازم ضرور ہے کہ انسان قرآن کریم کی تفسیر سمجھ سکے. ٹھیک ہے, جب اسے پتہ ہوگا کہ اچھا یہ مضامین اور یہ نوعیت اور خاص یہ ٹرم مکی صورتوں میں, تو پھر وہ شان نزول سمجھنے میں بھی اس کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی نا بات. تو بعض محققین کہتے ہیں کہ جس صورت کی ابتدائی آیات مکی ہیں تو اس کو انہی کو مد نظر رکھا جائے گا. مکی ہیں تو وہ سورہ مکی ہے, مدنی ہے تو وہ سورہ مدنی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی اساس پر ان کو مکی اور مدنی صورتوں کا نام. سمجھ آ گئی. یعنی بعض کہتے ہیں میجورٹی آف ورسز ان پہ اس صورت کا اطلاق ہے, اس کو مکی یا مدنی کہا جائے. اور بعض کیا کہتے ہیں کہ ابتدائی آیات پر. یہ پوائنٹ ہے. اب یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں جو میں بٹھا رہی ہوں, یہ میں وہ بتا رہی ہوں جو علماء کی رائے ہے, حتمی بات کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے کہ ہم کہیں پتھر پہ لکیر, یہ والی بات ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں, مقام کا معیار یہ ان پچھلی تمام ٹرم سے زیادہ ہیوی ٹرم ہے, اور یہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گی اور آپ کا دل کہے گا ہاں یہ کچھ نسبتاً ان باقی کی دو سے بہتر لگتی ہے. کس طرح سے مقام کا معیار؟ بعض نے کہا کہ جو کچھ بھی مکہ میں نازل ہوا ہے وہ مکی ہے, اور جو کچھ بھی مدینہ میں نازل ہوا ہے وہ مدنی ہے. جو کچھ مکہ کے نواحی علاقوں میں نازل ہوا ہے وہ مکی ہے, اور جو کچھ مدینہ کے نواحی علاقوں میں نازل ہوا ہے وہ مدنی ہے. یعنی ضروری تو نہیں ہے مکہ کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوات میں بھی جاتے تھے تب بھی آیات نازل ہوئی. مدینہ سے بھی آپ غزوات میں, مدینہ سے ہی تو آپ غزوات میں جاتے تھے. ٹھیک ہے, فتح مکہ جب ہوا تب بھی آپ تھے وہاں پر, تو کچھ آیات تو تب بھی نازل ہوئی ہیں. تو وہ جو ارد گرد کے علاقوں میں نازل ہوتی تھیں وہ بھی اس جو شہر قریب لگتا تھا فصیل کے اعتبار سے وہ مکی اور مدنی ہوتی تھی. لیکن جو اتھینٹک بات ہے, اب آپ کہیں گے کہ ابھی اور اتھینٹک رہتی ہے, اتھینٹسٹی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے جو بک ہے جو میں نے آپ کو لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے, اور وہ جن کے پاس لنک نہیں ہے تو وہ کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا, میں پیسٹ کر دوں گی انشاءاللہ, ساتھ ہی پن بھی کر دوں گی اس کو, خیر ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی. تو یہ کوئی وہ بک ہے جو کورس میں سجیشن میں ہے کہ آپ لینا چاہیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کا میں نے کچھ حصہ یہاں ایڈ کیا ہے, اس کو ذرا پڑھ لیجئے. مکی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا, اگرچہ نزول مدینہ میں ہوا. دیکھیں یہاں ہجرت ٹرم یوز ہو رہی ہے اور یہ موسٹ ہیوی ڈیفینیشن ہے
یعنی یہ ویلیڈیٹی کے حساب سے، اوتھینٹسٹی کے حساب سے یہ ہیوی والی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مکی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا اگرچہ نزول مدینہ میں ہو. ابھی ہجرت نہیں ہوئی لیکن مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن وہ مکی ہیں. اور مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی لیکن اگرچہ نزول مکہ میں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ان کا تعلق علماء کرام نے بتایا کہ ہجرت سے ہے، نہ کہ پلیس سے، مقام سے اور مخاطب سے وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ ان کی ٹرمز کو جٹلایا نہیں جا رہا، لیکن وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس بات کا وزن میرے نزدیک بھی زیادہ ہے کہ واقعی حقیقتاً یہ تقسیم مقام نزول یا مخاطبین کے اعتبار سے نہیں بلکہ زمان نزول اور مرکز دعوت کے اعتبار سے ہے. ہجرت سے قبل چونکہ دعوت اور تحریک کا مرکز مکہ تھا، اس لیے مکی دور میں سورہ کو آیت جہاں بھی نازل ہوتی اس کی نسبت مرکز تحریک یعنی مکہ مکرمہ کی طرف کی گئی. اور مدنی دور میں کوئی صورت یا کوئی آیت جہاں بھی نازل ہوئی اس کی نسبت تحریک کے دوسرے مرکز یعنی مدینہ منورہ سے کی گئی. عقل و عرف کا تقاضا یہی ہے کہ کسی تحریک اور جماعت کی سرگرمی اور فیصلوں کی نسبت اس کے مرکز کی طرف کی جائے اگرچہ وہ مرکز سے باہر کسی اور جگہ کے لیے ہوں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اور مختلف علماء کے مزید اقوال بھی ہیں جو میں نے ایڈ کیے ہیں کتاب سے ہی. ٹھیک ہے، یعنی مکی وہ ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب کیا گیا ہو اور مدنی وہ ہے جس میں اہل مدینہ سے خطاب کیا گیا ہو، لیکن ان دونوں تعریفوں میں جامعت نہیں ہے. یہ کون سی تعریفیں جو ہم نے پہلی سلائیڈز میں پڑھ لی ہیں. اس لیے جمہور ائمہ تفسیر ان کو پسند نہیں کرتے. صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں آیات کی کثرت و قلت کا اعتبار بھی ہوتا ہے. یعنی جس صورت کی اکثر آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں ان کو مکی، اگرچہ بعض آیات ہجرت کے بعد بھی نازل ہوں. جس صورت کی اکثر آیات ہجرت کے بعد نازل ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے اگرچہ ان کی کچھ آیات ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہوں. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ یعنی تعلق مین ہجرت سے ہے صورت کا، مکی یا مدنی ہونے کا. مکی اور مدنی کا علم بڑی افادیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مصلحت بھی ہمیں سمجھ آتی. کیا؟ ہمیں ناسخ اور منسوخ کا علم بھی حاصل ہوتا ہے. ناسخ منسوخ میں نے علوم القرآن کیا ہوتا ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہائی لائٹ کی ہوئی ہے. اگر میں نے یہاں پر پھر اس کو لے کے بیٹھ گئی تو پھر لیکچر اور لمبا ہو جانا ہے اور ہم نے ٹاپک سے ہٹ جانا ہے، اور آلریڈی لیکچر لمبا ہو رہا ہے. تو میں اس کو اینڈ اپ کرنا چاہتی ہوں یہاں پر صورتوں اور آیتوں کی مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں. اگرچہ احادیث مرفوعہ یعنی کہ ارشادات رسول تو ایگزیکٹ مروی نہیں ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت بھی کی ہے اور اس کی صورتوں اور آیتوں کے زمانۂ نزول کو بھی کافی حد تک محفوظ کر لے. یعنی یہ کریڈٹ جاتا ہے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. کیا کہ آپ نے قرآن کو محفوظ بھی کیا اور صورتوں کو بھی ایگزیکٹ کس سورہ میں کتنی آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما کے گئے تھے اور ان کو ذہن نشین بھی کیا، محفوظ بھی کیا. ٹھیک ہے، اب مثلاً عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں کہ نازل نہیں ہوئی اللہ کی کتاب میں سے کوئی صورت مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی تھی، اور نازل نہیں ہوئی اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی تھی. اور اگر مجھے ایسا شخص معلوم ہوتا جس کے پاس قرآن کا علم مجھ سے زیادہ ہوتا اور اس کے پاس اونٹ کی سواری مجھے پہنچا سکتی، یعنی وہ خشکی کے رستے پر ہوتا، تو میں اس کے پاس پہنچنے کے لیے سوار ہو جاتا. یعنی حضرت عبداللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی صورت کہاں نازل ہوئی. اور عاجزی دیکھیں، وہ تکبر نہیں کر رہے اس چیز پہ، کہہ رہے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کسی شخص کو مجھ سے بھی بہتر پتہ ہے تو میں سفر کر کے اس کے پاس جاؤں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہیں کس چیز کے بارے میں علم ہے، کس آیت کے بارے میں مجھ سے زیادہ، اور میں اس سے علم حاصل کروں. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از میں جانتا ہوں کہاں نازل ہوئی ہے. ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود کے پاس صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں معلومات موجود تھیں. اور اسی طرح حضرت علی کا بھی قول ہے کہ اللہ کی قسم نازل نہیں ہوئی کوئی آیت مگر جو بھی نازل ہوئی ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور کہاں پر نازل ہوئی تھی. یقیناً میرے رب نے مجھے سوچنے سمجھنے والا دل دیا ہے اور پوچھنے والی زبان دی ہے. تو کلیئر ہو گیا نا اب؟ یعنی یہ علم ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام سے، صحابہ کرام سے تابعین، پھر تبع تابعین اور پھر امت تک. ہم تک یہ علم صحابہ کرام
علیہم اجمعین، رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے، ان کی بدولت یہ علم ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان کا ڈفرینشیٹ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، تعارف بھی پڑھ لیا ہے. ان کی تعداد میں اس سلائیڈ میں انٹر کرنا بھول گئی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ میں لکھ دوں گی. اور پھر اس کے بعد ان میں مضامین جو ہمارے سلیبس کا اصل حصہ ہیں اس پہ بات کر لیں گے. یہ جو تمہیدی لیکچر تھا یہ بس آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.